دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا کر آیا۔ ابن ولید مثنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں، یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے، عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اسی طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، حاکم عزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کی اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے؟ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے، ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کے نسبت زیادہ طاقتور اور جری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئی تھیں وہ یوں، ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیض تھا، اس کا قلعے دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام
قصر العدسین تھا۔ عدی بن عدی اس کا قلعے دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعے دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعے دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعے دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون سے قلعے پر کون حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیلہ مثنہ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاروں قلعے داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاروں قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعے داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ چاروں قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ قصر ابیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2 3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلا۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔
وہ ان چاروں قلعوں کو پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں پر اور درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوری اطلاع کر دیں۔ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا، اور یہ بھی کہ اے اللہ کے شیرو، ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخو پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعے داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بقیلہ کا تھا، جس کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعے دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعے داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا، وہ جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان یعنی کسرا اردشیر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں، نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا، عبد المسیح نے کہا تھا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات نہیں سن سکتا ابن بقیلہ، نوشیروان نے کہا تھا۔ کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں، عبد المسیح نے کہا۔ تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا، نوشیروان عادل نے کہا تھا۔ فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا۔ جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبد المسیح نے کہا، جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعے دار ہوتا تو ہم شاید ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے۔
دوسرے پادری نے کہا لیکن آپ دانشمند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہو۔ مجھے سوچنے دیں، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے، پادری نے کہا۔ اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ قلعے دار عبد المسیح خود آیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے، اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعے داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعے دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعے دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعے داروں سے کہا کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم عجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعے دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی؟ نوشیروان کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں، نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمق نہیں ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم قلعے دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟
اپنی ماں کے رحم سے، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مضحکہ خیز ہے تو انہوں نے تفریح طبع کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ آگے کو، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ زمین پر، عبدالمسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔